اونچی ستونوں والی سفید حویلی میں شام اثر آئی تھی۔ اس حویلی کے سبھی مکین حویلی کے لاؤنج میں بیٹھے شان کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آریز بھی اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھے اس میں نظریں گاڑے ہوئے تھا اور وقفے وقفے سے چائے کے گھونٹے بھر رہا تھا، جبکہ اس کے گرد بیٹھے اس کے باقی کے گھر والے ایک دوسرے سے اشاروں کنایوں میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آریز اس سب سے انجان ہے، مگر آریز سب سمجھ کر بھی انجان بنا بیٹھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر ممکن طور پر اس بات سے بچنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی آج یہ بات اس کے سامنے آنے والی تھی۔ اس نے گیتا سانس بھر کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی تھی اور گرم گرم چائے اپنے اندر انڈیلی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے فرار چاہتا تھا، مگر آج شاید اس بات سے فرار اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ آریز لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کیا تھا۔ مما، مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں رات کو دیر سے آؤں گا۔ آریز نے عائشہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں اطلاع دی تھی اور جانے کب لیے مڑ گیا تھا۔ رکو آریز، ہمیں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ دادا جان کی سنجیدہ سی آواز آریز کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آریز نے کوفت سے اپنی آنکھیں بند کی تھی، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھو تاکہ ہم تم سے بات کر سکیں۔ دادا جان کی گمبھیر آواز نے آریز کو واپس اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ آریز نے سوالیہ نظروں سے دادا جان کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ تم جانتے ہو کہ بچپن میں ہی تمہاری دادی کی خواہش پر تمہاری منگنی آج سے ہو گئی ہے، اس لیے اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ دادا جان نے بغور اپنے لاڈلے پوتے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ آریز نے آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا تھا، مگر دادا جان، آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ میں اس منگنی کو ماننے سے انکار کر چکا ہوں۔ بچپن میں ہوئی اس منگنی کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی اس بات کو بھول جائیں۔ آریز نے بیزاری سے خشک لہجے میں دادا جان سے کہا تھا۔ آریز کی بات سن کر ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیسے بھول جائیں؟ یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ وجاہت صاحب کے کڑی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے اس گھر کا تھا۔ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ لڑکی مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ آریز نے بے یقینی سے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا تھا، جو انتہائی اطمینان سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے اس کی بات کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آریز، آئی تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، تمہیں اس سے ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ دادا جان نے اپنے پوتے کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ آریز نے جذب سے ہوتے ہوئے اپنے دادا جان کی طرف دیکھا تھا۔ دادا جان، میں آیت کو پسند نہیں کرتا ہوں، یہ بات آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ میں اسے کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر آپ لوگ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے زبردستی میری آیت سے منگنی کی ہے، میں اس منگنی کے لیے کسی بھی قیمت پر راضی نہیں تھا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ آریز نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ آریز، یہ بات مت بھولو کہ تم اپنے دادا جان کے سامنے کھڑے ہو، اس لیے اپنے لہجے کو نیچا رکھو۔ وجاہت صاحب نے آریز کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے تنبیہ کی تھی۔ لیکن بابا، آپ لوگ بھی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میرے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کے لیے زبردستی مت کریں، میں آج سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آریز نے بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس سارے معاملے میں اس سے بالکل ہی نظریں پھیرے بیٹھے تھے، جیسے انہیں اپنے بیٹے کی پسند اور ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تمہاری شادی آج سے ہی ہوگی، چاہے تم کچھ بھی کر لو، تم اس رشتے سے فرار حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ دادا جان نے اپنے لاڈلے پوتے کو تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ لیکن میں آیت کو پسند نہیں کرتا ہوں، آریز نے مٹھیاں بھینچے کہا تھا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آج سالوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے، تمہاری بیٹوں کی ضد کی وجہ سے ہم اس بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم خاموشی سے اس سے نکاح کی حامی بھر لو، ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ دادا جان نے دوسری جانب چہرہ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔
आरेज एक ठंडी सांस भरकर उन्हें देख कर रह गया। आरेज समझ गया था कि अब इस मामले में उसकी एक नहीं चलने वाली है। उसने घर वाले हर सूरत उसकी और आयत की शादी करवा के ही रहेंगे। आरेज गुस्से में हवेली से निकल गया। वो मजीद इस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। किचन में खड़ी आयत की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसने इससे पहले कभी खुद को इस कदर बेमोल तसव्वुर नहीं किया था। वो सर झुकाए बस रोए जा रही थी। आरेज के हर लफ्ज ने उसके दिल पर वार किया था। उसका दिल दुख से भर गया था। उसे दुख कैसे ना होता। जिस शख्स को उसने पूरे दिल से चाहा था वही शख्स उससे नजरें फेरे बैठा था। उससे शादी से इनकारी था। सबके सामने वो इस बात का इजहार कर चुका था कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो जाने कितनी ही देर अपनी जगह साकित सी खड़ी रही थी। उसे जाकर भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बचपन से लेकर अब तक उसकी सहेलियां और कजन्स उसे आरेज का नाम लेकर छेड़ती रही थी। उसका दिल गुदगुदाती रही थी। फिर कैसे ना वो उस शख्स को सोचती, कैसे ना उससे मोहब्बत करती। उसने तो जब से होश संभाला था हमेशा ही अपने नाम के साथ आरेज का नाम सुना था, और आज वही शख्स उससे अपना बेताल्लुक तोड़ लेना चाहता था। आय सर झुकाए बस रो रही थी। वो किचन से निकलकर हवेली के पिछड़े लॉन में चली आई थी। जब भी उसका दिल भर जाता वो इसी तरह रात के पिछले पहर हवेली के लॉन में आ जाती थी। वो यहाँ आकर अपनी मखसूस जगह पर बैठ गई। सामने ही क्यारी में उसके हाथों से लगे हुए गुलाब के फूल खिले हुए थे। वो क्यारी के पास घुटनों में सर दिए बैठी खामोशी से उन फूलों को देख रही थी जो उसके हाथों से लगाए गए थे। उसकी सुनहरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो अपनी जात के इस तरह से बेमोल होने पर इंतहाई दुखी थी। उसे रह रहकर आरेज के खुद के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज याद आ रहे थे। उसका दिल छलनी हो गया था। उसने नम नजरों से आसमान की तरफ देखा था। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी। जिस शख्स को उसने हमेशा से चाहा था वो उस शख्स से इतनी आसानी से दस्तबरदार नहीं हो सकती थी। आयत को इस लम्हे शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आई थी। वो आज खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही थी। आयत के माँ बाप उसके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे तो सदीक साहब आयत के नाना जान उसे अपने साथ हवेली में ले आए थे, क्योंकि वहां नन्ही आयत की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। आयत अपने माँ बाप की इस दुनिया से जाने के बाद बहुत ही तन्हा रह गई थी। आयत की नानी ने ही उसे संभाला था और उसकी परवरिश की थी, मगर आयत के दिल से कभी अपने माँ बाप की जुदाई का गम नहीं निकल सका था। वो खुद को बेहद तन्हा महसूस करती थी। आयत की नानी ने बचपन में ही आयत का रिश्ता अपने पूरे पोते आरेज से तय कर दिया था और इस रिश्ते पर किसी को कोई एतराज भी नहीं था। उस वक्त तो आरेज को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। वह इस रिश्ते के तय हो जाने पर बिल्कुल खामोश रहा था, मगर फिर कुछ अरसे बाद वजह साहब ने आरेज को मजीद तालीम हासिल करने बैरून मुल्क भेज दिया था। आरेज कई साल तक वहां रहा था और फिर वहीं आरेज ने अपना कारोबार शुरू किया था। आयशा बेगम हर लम्हे आरेज की राह तकती रहती थी, मगर जाने क्यों आरेज वापस आने से इनकारी था। आखिरकार कई सालों के इंतजार के बाद आरेज वापस हवेली आया था। पूरी हवेली में जैसे रौनक सी आ गई थी। सब लोग आरेज से मिलकर बहुत खुश थे, मगर आरेज ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि सब लोग उसे वापस हवेली क्यों बुलाना चाहते हैं। जिन दिनों आरेज यहाँ से गया था उसकी दादी का इंतकाल हो गया था। वो अपनी दादी के इंतकाल पर नहीं आ सका था, इसलिए यहाँ आते ही वो सीधा अपनी दादी की कब्र पर गया था और जाने कितनी ही देर वहां खामोशी से बैठा रहा था और फिर उठकर वापस हवेली चला आया था। और वो लड़की जो उसके इंतजार में सालों से बैठी हुई थी, उस लड़की की तरफ उसने एक नजर भी देखना गवारा नहीं किया था। उसने आयत को इस तरह से नजरअंदाज किया कि जैसे वो कोई वजूद ही नहीं रखती हो। आयत के दिल को उसके रवैये से कुछ हुआ था, मगर उसने सबको अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया था। मगर आरेज के रवैये में कोई फर्क नहीं आया था। उसने आयत की तरफ नजर भरकर भी नहीं देखा था और अब आयत को आरेज के गरेज का मतलब समझ आया था। वो क्यों उससे खींचा खींचा सा रहता था। वो तो उससे शादी ही नहीं करना चाहता था। आयत इतने सालों से जाने किस खुशफहमी के तहत जिंदगी गुजार रही थी। आज आयत का दिल बुरी तरह से टूटा था और उसके पास तो ऐसा कोई भी नहीं था जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सकती या उससे अपने दिल की बात कह सकती।
وہ اپنے خول میں بند رہنے والی لڑکی تھی. وہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اپنے آنسو کسی کو دکھا سکتی تھی. آیت نے ہاتھ بڑھا کر ایک گلاب کے پھول کو چھوا تھا مگر اسے بری طرح سے کانٹا چبھا تھا. اس کی انگلی پر ننھی سی خون کی بوند نمودار ہوئی تھی. آیت کے منہ سے سسکی نکلی. اس کی آنکھوں سے آنسو مزید روانی کے ساتھ بہنے لگے تھے. وہ اپنی تکلیف پر نہیں بلکہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی. گلاب کو چھونے کی آس میں خود کو زخم لگوا بیٹھی تھی. آریز نے اس سے شادی سے لاکھ انکار کرنے کی کوشش کی تھی مگر دادا جان کے سامنے کسی کی ایک نہیں چلی تھی. آریز کو زبردستی اس نکاح کے لیے راضی ہونا پڑا تھا. آج سرخ رنگ کے جوڑے میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی مگر جس کے لیے اس نے اتنا بناؤ سنگھار کیا تھا وہی اس سے لاپرواہ تھا. کچھ دن بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا. آیت کو لے کر آریز کے برابر بٹھا دیا گیا تھا. آیت اس کے برابر میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی جبکہ آریز اس سے لس تعلق سب بیٹھا تھا. ہر کوئی ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہا تھا مگر آریز کو آیت کے حسن سے کوئی سروکار نہیں تھا. آیت رخصت ہو کر اس حویلی میں آ گئی تھی مگر اب بس فرق اتنا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ آریز کے کمرے میں گئی تھی. وہ آریز کے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی. اسے بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ آریز اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ دادا جان کی وجہ سے شادی پر راضی ہوا تھا. اس کے سوا اسے کسی بھی بات کا اندازہ نہیں تھا. اس کا ذہن اس وقت کورے کاغذ کی مانند ہو رہا تھا. آیت نے سر اٹھا کر کمرے کو دیکھا تھا. پورا کمرہ سرخ رنگ کے گلابوں سے سجا ہوا تھا. آیت کو یقین تھا کہ یہ کمرہ آریز نے تو ہرگز نہیں سجایا ہوگا. آیت اس کمرے میں بیٹھی سر گلابوں کا ہی کوئی حصہ معلوم ہو رہی تھی. کچھ دیر بعد آریز کمرے میں داخل ہوا تھا. آیت کا جھکا ہوا سر مزید جھکا تھا. آریز نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا تھا اور مناسب قدموں سے چلتے ہوئے آیت کے سامنے آ کر رکا تھا. آیت اپنی جگہ مزید سمٹ کر بیٹھی تھی. آریز نے سو گلابوں سے اس کا وجود دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی پل اس کی اپنی نگاہیں پھیر لی تھی. آیت کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا. جالی دار گھونگھٹ کے پیچھے آیت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی. اس کے کپکپاتے سرخ ہونٹوں پر آریز کی نگاہ ٹھہر سی گئی تھی مگر اس وقت اسے آیت کا حسن متاثر نہیں کر رہا تھا. اس نے بے دلی سے آگے بڑھ کر آیت کے چہرے پر ڈالا ہوا گھونگھٹ الٹ دیا تھا اور اپنی جیب میں سے ایک مخملی ڈبہ نکال کر آیت کے سامنے رکھا تھا. اس میں سونے کے کنگن موجود تھے. عائشہ بیگم نے کمرے میں آنے سے پہلے آریز کے ہاتھ میں اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا تھا ورنہ آریز نے خود سے اس کے لیے کچھ نہیں لیا تھا. آیت نے سر اٹھا کر آریز کی طرف دیکھا تھا جس نے اسے وہ کنگن پہنانے بھی ضروری نہیں سمجھے تھے. میں تمہیں پہلے اس رشتے کی وضاحت دے دینا چاہتا ہوں، آریز نے سخت لہجے میں آیت کو مخاطب کر کے کہا تھا. آیت نے خاموش مگر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا. تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ شادی میں نے صرف دادا جان کی ضد کی وجہ سے کی ہے ورنہ میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا. آریز نے گہری نظروں سے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا تھا. آیت کا دل ڈوب کر ابھرا تھا. وہ سوچ رہی تھی کہ شاید ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے تو آریز اس رشتے کو قبول کر لے گا مگر آریز اس کے سامنے کھڑا بیزاری سے اس رشتے سے انکاری تھا. میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں اسی لیے تم سے شادی کرنے سے انکار کر رہا تھا کیونکہ ابھی تم محض 18 برس کی ہو. میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جب تم لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا تو اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں جلد ہی اس لڑکی سے شادی کر لوں گا. اس کے بعد میرا اور تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. آریز نے آیت کو بنا کوئی بھی لحاظ کیے اس کا دل بری طرح سے توڑ دیا تھا. اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کس بے دردی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کا دل اپنے پیروں تلے روند رہا ہے. آیت کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں. وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جسے اس کا بالکل بھی احساس نہیں تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا تھا. میں سچ کہہ رہا ہوں. میں تمہیں کسی قسم کی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا اس لیے پہلے ہی تمہیں میں سچ بتا دیا. آگے تمہارا فیصلہ ہے. اگر ابھی تم اس کمرے سے جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا. آریز نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا.
آیت کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ سامنے کھڑا شخص تو اس کی سانسیں چھینچ لینے کے در پہ تھا۔ آیت نے بمشکل گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ اور اگر تم کچھ دن اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہو تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آریز نے شیروانی اتار پر بیڈ پر رکھ دی تھی اور خود اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر بیڈ پہ لیٹ گیا، جبکہ آیت سن سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کا وجود اس وقت زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ بس ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز یہ لائٹ بند کر دینا، آریز نے تو ساکت بیٹھے دیکھ کر بیزاری سے کہا تھا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ آیت کا دل کیا کہ وہ اپنی اس بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ آریز آیت سے شادی کرنے کے بعد جیسے اسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے آفس میں مصروف رہتا تھا، رات گئے وہ حویلی آتا تھا۔ ایسے میں آیت سارا دن بھلائے پھرتی رہتی تھی۔ دادا جان بھی آیت اور آریز کے رشتے میں دوریاں دیکھ رہے تھے، مگر وہ فی الحال بالکل خاموش تھے۔ ان دونوں کو کچھ وقت دینا چاہتے تھے۔ آریز ہر گزرتے دن کے ساتھ آیت سے مزید لاپرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آیت کو نہ ہی ڈانٹتا تھا اور نہ ہی اس پر غصہ ہوتا تھا، مگر وہ اس کی کوئی فکر بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسے میں آیت خود کو بے حد اکیلا محسوس کرتی تھی۔ آج بھی رات کے کھانے کی ٹیبل پر آریز موجود نہیں تھا۔ دادا جان نے غور سے آیت کے بجھے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ آیت اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے فاصلے والے چمچ چلا رہی۔ آیت بیٹا، آریز کو فون کر کے پوچھو کہ وہ گھر کب تک آئے گا، دادا جان کی آیت کو مخاطب کر کے کہا۔ آیت اپنے خیالوں سے چونک کر دادا جان کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا دادا جان، آیت کے دھیمے لہجے میں سر جھکائے جواب دیا تھا۔ تو فون کر کے گھر بلاؤ، دادا جان نے ذرا سخت لہجے میں آیت سے کہا تھا۔ انہیں آریز سے زیادہ آیت پر غصہ تھا، جو آریز کی لاپرواہی پر اسے کچھ نہیں کہتی تھی، بلکہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں آریز حویلی میں داخل ہوا تھا۔ آیت نے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ آج دادا جان واقعی اس کی کلاس لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ آریز بھی آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آیت کے برابر میں بیٹھا تھا کیونکہ صرف اس کے برابر والی چیئر ہی خالی تھی۔ کل کی فلائٹ سے کچھ دنوں کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، آریز نے سب کو اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن آیت بھی تمہارے ساتھ جائے گی، دادا جان نے اطمینان سب آریز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آیت کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، جبکہ آریز کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ لیکن دادا جان، آیت وہاں جا کر کیا کرے گی؟ میں وہاں اپنے بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں، آریز نے تحمل سے دادا جان کو جواب دیا تھا۔ تم 24 گھنٹے تو وہاں جا کر میٹنگ میں مصروف نہیں رہو گے، یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، اور ویسے بھی تم دونوں شادی کے بعد سے کہیں گھومنے نہیں گئے ہو، اس لیے اچھا ہے کہ تم دونوں وہاں کچھ دن آرام سے گھوم پھر لو گے۔ دادا جان نے آریز کا ہر اعتراض رد کر دیا تھا۔ آریز کلس کر رہ گیا تھا۔ آریز نے گھور کر آیت کی طرف دیکھا تھا، مگر آیت سر جھکا گئی۔ وہ دادا جان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دادا جان کو ان کی دوریوں کا اچھے سے علم ہے، اس لیے اس کے خاموش رہنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ آیت کمرے میں آئی تو آریز سخت غصے میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ آیت کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آریز نے آیت کو بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ تم نے دادا جان کو انکار کیوں نہیں کیا؟ آریز نے انتہائی درشت لہجے میں آیت سے سوال کیا تھا۔ آریز کو اس قدر غصے میں دیکھ کر آیت گھبرا سی گئی تھی۔ نانا جان آپ کی بات نہیں مان رہے تھے تو میری بات کیسے مان لیتے؟ آیت نے دھیمے لہجے میں منمناتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن تم منع تو کر سکتی تھی نا؟ آریز کی سوئی اس جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ آیت آریز کے غصے کو دیکھ کر اپنا سر جھکا گئی تھی۔ آریز نے آیت کا بازو چھوڑا تھا اور غصے میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ وہ دادا جان کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آیت نے گہری سانس لے کر آریز کو کمرے سے جاتا ہوا دیکھا تھا۔ رات کے جانے کس پہر آریز کمرے میں آیا تھا۔ آیت سو چکی تھی۔ آیت کے صوفے پر سکڑی سمٹی سی ہوئی تھی۔ آیت پر ایک نگاہ ڈالی تھی اور پھر سکون سے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ آیت کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ وہاں جا کر ماریا سے ملنا چاہتا تھا۔ ماریا وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ اتنے سالوں تک امریکہ میں رہا تھا۔ آریز ماریا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہی بات کرنے کے لیے امریکہ سے واپس آیا تھا اور اس نے اپنی ماں سے بات بھی کر لی تھی، مگر عائشہ بیگم نے اسے اپنی قسم دے کر خاموش کروا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آریز نے آیت سے شادی سے انکار کیا تو ساری حویلی میں کہرام مچ جائے گا، اور صدیق صاحب تو کسی بھی صورت یہ سب کچھ برداشت نہیں کریں گے۔
اس لیے انہوں نے آریز کو اپنی قسم دے کر خاموش کروا دیا تھا کہ آئندہ وہ ماریا کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔ آریز وقتی طور پر خاموش ہو گیا تھا، مگر اب وہ دوبارہ ماریا کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر دادا جان اب آیت کو بھی اس کے ساتھ بھیج رہے تھے۔ وہ بری طرح سے کلس کر رہ گیا تھا، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آیت کو اپنے ساتھ لے جانا اس کی مجبوری تھی۔ آریز آیت کو اپنے ساتھ امریکہ لے آیا تھا۔ جس وقت وہ دونوں امریکہ پہنچے رات ہونے کو آئی تھی۔ آریز آیت کو اپنے ساتھ لیے اپنے فلیٹ میں چلا آیا تھا۔ وہ 4 کمروں پر مشتمل ایک کشادہ سا فلیٹ تھا جو شہر کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ وہ دونوں اس وقت اس بلڈنگ کے 32ویں فلور پر موجود تھے۔ آریز نے سارا سامان لا کر فلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں فلیٹ میں داخل ہوئے تھے، آریز کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ آریز نے اپنی جیب میں سے فون نکال کر دیکھا تھا۔ سکرین پر ماریا کا نام جگمگا رہا تھا۔ آریز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا اور مسکراتا ہوا بالکنی کی طرف گیا تھا۔ آیت نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور صوفے پر بیٹھی ہوئی آیت پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تھی۔ میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی، تم سو جانا، آریز نے اپنے شوز پہنتے ہوئے آیت سے کہا تھا، جبکہ آیت کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس نے خوف سے آریز کی سمت دیکھا تھا۔ ان دونوں کو یہاں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی اور وہ رات کے اس پہر اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آیت نے گھبرائے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اور ویسے بھی یہاں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، تم اندر سے لاک کر لینا، آریز نے خشک لہجے میں کہا تھا، جبکہ آیت گھبراہٹ کے مارے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ وہ پہلی بار گھر سے اتنی دور آئی تھی اور یہاں آتے ساتھ ہی آریز اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ لیکن آیت نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر آریز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، تم سو جانا، آریز نے ایک نظر آیت کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی اور اپنی جیکٹ پہنتے ہوئے فلیٹ سے نکل گیا۔ آیت وہیں کھڑی رہ گئی۔ آریز وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی آیت کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ ماریا کے خیالوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ وہ آیت کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ آیت فطرتاً ڈرپوک تھی، اس کی وہاں سے اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہو سکی تھی۔ یکدم ہی باہر موسم خراب ہونے لگا تھا اور برف باری شروع ہو گئی تھی۔ اگر آریز آیت کے ساتھ ہوتا تو آیت کو یہ موسم شاید حسین لگتا، مگر اس وقت اسے اس موسم سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آیت نے نظر اٹھا کر شیشے کی دیوار کے باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھا تھا۔ آریز اسی بالکنی میں کھڑ گیا تھا۔ وہاں کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ آیت وہیں صوفے پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظریں سامنے کے منظر پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آریز اس وقت کسی کام کے سلسلے میں نہیں گیا ہے، بلکہ اسی لڑکی سے ملنے کے لیے گیا ہے جس سے وہ محبت کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ آیت کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی محبت سے آریز کا دل جیت لے گی، اس کے دل میں جگہ بنا لے گی، مگر ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن اس 1 ماہ میں آریز اس کے قریب نہیں آیا تھا اور نہ ہی اسے بیوی ہونے کا حق دیا تھا۔ وہ تو آیت سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ جب تک آیت سو نہیں جاتی تھی وہ کمرے میں قدم ہی نہیں رکھتا تھا، اور اب یہاں آ کر تو اس سے کھلی چھوٹ مل گئی تھی، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آیت وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ بچپن سے اسے ماں باپ کا پیار نہیں مل سکا تھا اور اب شوہر کی محبت بھی اس کی قسمت میں نہیں لکھی تھی۔ دوسری جانب آریز ماریا سے ملنے کے لیے کلب پہنچنے کے لیے نکل گیا تھا۔ ماریا کلب میں بیٹھی آریز کا انتظار کر رہی تھی۔ آریز نے اسے اپنی آمد کے بارے میں کینٹ بتا دیا تھا، مگر برف باری کی وجہ سے وہ راستے میں ہی پھنس کے رہ گیا تھا۔ ماریا کے آریز کو فون کیا تھا۔ اس وقت آریز ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا۔ آگے سڑک پر کوئی حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے گاڑی کو آگے جانے کے لیے جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ آریز تم کہاں رہ گئے ہو؟ میں جب سب تمہارا انتظار کر رہی ہوں، ماریا نے اونچی آواز میں کہا تھا کیونکہ کلب میں میوزک بہت تیز آواز میں بج رہا تھا۔ میں ٹریفک میں پھنس گیا ہوں، گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے کیونکہ یہاں کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ آریز نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ وہ آج ہر صورت میں ماریا سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی جدائی میں پل پل تڑپا تھا۔ آریز کی بات سن کر ماریا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ لیکن میں پہنچنے کی کوشش کروں گا، آریز نے ماریا سے کہا تھا، مگر ماریا اس کی پوری بات سنے بنا ہی فون رکھ چکی تھی۔
شکر ہے وہ بورنگ انسان نہیں آ رہا، ماریا نے اپنی انگلش ٹبو لہجے میں اپنے برابر میں بیٹھے دوست سے کہا تھا۔ اس کا مرد دوست مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ بس اب تم جلدی اسے پیچھا چھڑاؤ، نیلی آنکھوں والے انگریز مرد نے بھی ماریا کے وجود کی رہنائیوں میں کھوتے ہوئے کہا تھا۔ ماریا اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت اس کلب کے ایک اندھیرے گوشے میں موجود تھے۔ میوزک اتنی تیز آواز میں بج رہا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد جا کر راستہ کلیئر ہوا تھا تو آریز تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا کلب پہنچا تھا۔ وہ ماریا سے ملنے کے لیے بے حد بے چین تھا۔ وہ کلب میں پہنچا تھا اور وہاں ماریا کو ڈھونڈنے لگا تھا، مگر اسے کلب کی جلتی بجھتی روشنیوں میں ماریا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے لگا کہ ماریا اس کا انتظار کر رہی ہوگی، جبھی وہ اتنی دقتوں کے بعد بھی اس تک پہنچ گیا تھا، مگر اب ماریا اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آریز نے اسے کال ملانے کے لیے اپنی جیب سے فون نکالا تھا اور ماریا کو ملانے لگا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر سنہری بالوں والی لڑکی پر پڑی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈال کر اپنی نظریں پھیر لی تھیں اور پھر وہ اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے گردن گھما کر سامنے والے صوفے کی طرف دیکھا تھا۔ کہاں قدرے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی جگہ سے آگے بڑھا تھا۔ اس کی آنکھیں دکھ اور حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس کی محبت جس پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی تھی، وہ اس وقت کسی اور کی باہوں میں نازیبا حالت میں موجود تھی۔ ماریا مسکراتے ہوئے اس شخص کی باہوں میں سکون سے موجود تھی۔ آریز اس سے زیادہ اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا وہ ویسے ہی اٹھے قدموں وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں وہاں سے باہر آیا تھا۔ اس عمارت سے باہر آ کر اس نے گہرے گہرے سانس بھرے تھے اور بے اختیار ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ماریا سے اس بات کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کا دل ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ وہ اپنا غم بلانے کے لیے قریبی کلب میں گھس گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے حرام شے کو منہ لگایا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس غم کو نہیں بلا پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر لہرا رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے جل رہا تھا۔ اس نے تو ماریا سے سچی محبت کی تھی، وہ اس سے اتنا بڑا دھوکہ دے گئی تھی۔ آریز نے اس رات پہلی بار شراب کو ہاتھ لگایا تھا۔ رات کے جانے کتنے ہی پہر گزر گئے تھے۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتا ہوا وہاں سے اٹھا تھا اور اپنے گھر کی جانب بڑھا تھا۔ آریز اپنی جیب میں موجود چابی سے لاک کھول کر گھر میں داخل ہوا تو آئے تب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ آریز کو دیکھتے ہوئے آیت اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ جانتے بھی تھے کہ میں گھر میں اکیلی ہوں، پھر آپ کیوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے آریز؟ جو ہی لاؤنج میں داخل ہوا آیت تڑپ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بالکنی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اب بھی اندر آ رہے تھے۔ آیت کی حرکت پر آریز اپنی جگہ دم بخود رہ گیا تھا۔ اس کے قدم ڈول رہے تھے مگر آیت کا کپکپاتا وجود اس کے اندر ہلچل مچا گیا تھا۔ اس لمحے زوردار بجلی چمکی تھی، پورا گھر روشن ہو گیا تھا۔ آیت مزید سہم کر آریز کے وجود میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ آریز کی نظر اس کے کانپتے وجود پر پڑی تھی جو اس کی باہوں میں کانپ سا رہا تھا۔ آریز کو بے اختیار ہی اس قدر سردی میں پسینہ آ رہا تھا۔ آریز نے بے اختیار ہو کر اپنے انگوٹھے سے اس کے نم اور گلابی لبوں کو چھوا تھا۔ کچھ شراب کا نشہ تھا اور کچھ حلال رشتے کی طلب تھی۔ آریز آیت کے وجود میں کھونا چاہتا تھا۔ آریز نے آیت کے بالوں میں چھپاتے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی تھی اور ایک ہی جھٹکے میں سے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ آیت اس اچانک افتاد پر بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اس کے گھبرا کر آریز کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھیں لہو چلکا رہی تھی۔ آریز اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے کی سخت بڑھا رہا تھا اور اس کے نازک سے وجود کو بیڈ پہ ڈالا تھا۔ آیت بے اختیار ہی اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ آریز نے کمرے میں ہیٹر آن کیا تھا کیونکہ اتنی دیر تک اس قدر سردی میں رہنے کی وجہ سے آیت کا جان برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے یکدم ہی آیت کو سکون سا ملا تھا، مگر آریز اپنی شرٹ اتار کر آیت کے قریب آ گیا تھا اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا تھا۔ آریز اور آیت کی نگاہیں پل بھر کو ٹکرائی تھیں۔ آریز کی نگاہوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ آیت نے بے اختیار ہی اپنی نظریں چکائی تھیں۔ اس کی صدا پر آریز کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے مریم ماریا کا نیم بڑھنا وجود آیا تھا جو
اٹھے لوگوں کی موجودگی میں غیر مرد کی باہوں میں تھا۔ بل بھر میں ہی آریز کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ ماریا کی بے وفائی بھلانے کی خاطر آیت کے وجود میں کھو جانا چاہتا۔ اس کے آیت کے بالوں کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کے سر اوپر اٹھایا تھا اور اس کے وجود پر جھکا ہوا تھا۔ آیت نے بھی اس کی قربت پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور خود کو خاموشی سے اس کے حوالے کر دیا۔ آریز نے آیت کو بیوی ہونے کا حق دیا تھا۔ آیت بھی آریز کی قربت پا کر خوش تھی۔ آیت آریز کی ساری بے اعتنائی اور لاپرواہی بھول چکی تھی۔ اس کی قربت پر وہ پھول ہی بیٹھی تھی کہ ایک ماں سے اس شخص کے نکاح میں ہے۔ اس نے کبھی اس سے پہلے یہ حق نہیں دیا تھا، تو آج وہ کیوں سے یہ حق دے رہا تھا؟ آیت نے اسے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس نے آریز کو نہیں روکا تھا۔ آیت کی آنکھ کھلی تو آریز بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ آیت نے نظریں پھیر کر گھڑی میں وقت دیکھا تو دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ آیت اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے سنہری بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ آیت نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو آریز کچن ہی میں موجود تھا۔ آیت نے کھٹک کر آریز کو دیکھا تھا۔ اس نے کبھی حویلی کی خود سے ایک گلاس اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں کیا تھا اور یہاں کچن میں کھڑا ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ تم اٹھ گئی؟ مجھے تو لگا تھا کہ اتنی تھک گئی ہوگی کہ آج تم سوتی ہی رہو گی، آریز نے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آریز کی بات سن کر آیت خواہ مخواہ ہی شرمندہ ہوئی تھی۔ تم بیٹھو، ناشتہ کرتے ہیں۔ آریز نے ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسی گھسیٹ کر آیت کو بیٹھنے کو کہا تھا اور خود بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ آیت نے گردن موڑ کر شیشے کی دیوار کے پار آسمان کی طرف دیکھا تھا جو دن میں بھی سیاہ ہو رہا تھا۔ آیت کو یکدم ہی یہ منظر بے حد حسین لگنے لگا تھا۔ اس نے نظریں ہٹا کر آریز کی طرف دیکھا تھا جو فرصت سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اسی اثنا میں فلیٹ کی بیل بجی۔ آیت نے چونک کر آریز کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ آریز اپنی جگہ سے خود کلامی کرتے ہوئے اٹھا تھا اور دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ آریز نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ماریا کھڑی ہوئی تھی۔ آریز اسے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ ماریا فلیٹ کے اندر آئی تھی اور آریز کے گلے سے لگی۔ آریز کل رات تک کلب میں کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے۔ ماریا کے آریز کی باہوں کا ہاتھ بنتے ہوئے نزاکت سے کہا تھا، جبکہ آیت بے اختیاری اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اسی لمحے ماریا کی نظر بھی آیت پر پڑی تھی۔ یہ تمہاری وائف ہے؟ ماریا نے بال چڑھاتے ہوئے آیت کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جبکہ آریز نے سرد نظروں سے ماریا کو دیکھا تھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ ماریا آیت کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی اور تنقیدی نظروں سے آیت کا جائزہ لیا تھا۔ آیت اس کے اس طرح سے دیکھنے پر بری طرح سے کنفیوز ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر آریز کی طرف دیکھا تھا مگر آریز کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس کی نظریں بس ماریا پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ آریز مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بہت جلد تمہیں چھوڑ دے گا۔ تم اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہو۔ ماریا نے نخوت سے آیت کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی بات سن کر آیت کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ماریا پلٹ کر آریز کی طرف بڑھی تھی اور اس کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ آریز، ہم لوگ کہیں باہر چلتے ہیں۔ اتنے دنوں بعد ہم لوگ ملے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت اکیلے میں گزارنا چاہتی ہوں جہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہ ہو۔ ماریا نے آریز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے بالوں کو جھٹکا تھا اور آیت کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ نکلا تھا۔ آیت نے اس لمحے خود کو بے مول تصور کیا تھا۔ کل رات جس شخص نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اسے اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا، آج اس شخص کے سامنے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی اور وہ بالکل ہی خاموش کھڑا تھا۔ آیت کو ماریا کی باتوں سے زیادہ آریز کے خاموش رہنے پر دکھ ہو رہا تھا۔ ایک غیر عورت اس کے شوہر کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، اس کی باہوں کا ہار بن رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں کر رہی تھی۔ باہر برف باری ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ کچھ سردی کی شدت کی وجہ سے اور کچھ رونے کی وجہ سے آیت کے گال اور اس کی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ آریز نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آیت کی طرف دیکھا تھا۔ آیت اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے شکوے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھلا ہوا تھا اور اب اس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ آریز نے ماریا کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا تھا اور اسے فاصلہ بناتا ہوا اسے دور کھڑا ہوا تھا۔ ماریا نے چونک کر آریز کو دیکھا تھا۔ اسے آج آریز اجنبی سا لگا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ میں اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں رہنا چاہتا ہوں۔
اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ آریز نے آیت کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا اور آیت کے برابر میں کھڑے ہو کر اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلایا تھا۔ آیت کو لگا کہ یکدم ہی کسی نے اسے گرتے گرتے سنبھال لیا ہے، جبکہ ماریا کا منہ کھلا رہ گیا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ آریز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ماریا نے انتہائی حیرانی سے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آریز نے آیت کے گالوں پہ ٹکے ہوئے آنسو کو اپنی انگلی کی پور میں جذب کرتے ہوئے کہا تھا۔ آریز، تم مجھے اس طرح سے دھوکہ نہیں دے سکتے، ماریا نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیختے ہوئے کہا تھا۔ سیریسلی ماریا، میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ یار، اتنے عرصے سے مجھے تم دھوکہ دے رہی تھی۔ تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا تھا جو تمہارے اشاروں پر ناچتا رہے، تمہارے ناز نخرے اٹھاتا رہے اور تم اس کی آنکھوں میں دھول چونک کر کسی اور کے ساتھ عیاشی کرو۔ آریز نے دانت پیستے ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ماریا کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ آریز، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماریا نے تھوک نگلتے بامشکل اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ غلط فہمی تو مجھے اتنے وقت سے تھی جو میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف بن رہا تھا۔ میں کل رات کلب پہنچا تھا مگر تم اپنے نئے بوائے فرینڈ کی باہوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ تمہیں اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ تمہیں تو اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ میں کھڑا تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور میں اس قدر پاگل کہ تم جیسی عورت کے لیے میں اپنی پاک باز بیوی سے منہ موڑے بیٹھا تھا، اسے اس کے حق سے محروم رکھا تھا۔ تم اب مزید مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی ہو۔ میرا اور تمہارا رشتہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آج کے بعد تو مجھے اپنی شکل بھی نہیں دکھانا، آریز نے سرد لہجے میں ماریا سے کہا تھا، جبکہ ماریا سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے اپنی لاپرواہی پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیوں اس لمحے سب کچھ فراموش کر بیٹھی تھی؟ اس سے پہلے بھی جب آریز یہاں تھا وہ اتنے سالوں تک اسے آسانی سے بے وقوف بنانے میں کامیاب رہی تھی، مگر کل رات اس کی گئی غلطی نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ آریز، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ماریا پل میں پینترا بدل کر آریز کی طرف بڑھی تھی، کیونکہ آریز ہی اس کا سارا خرچہ اٹھاتا تھا، اور اگر آریز ہی اسے منہ پھیر لیتا تو اس کے ساتھ اخراجات کہاں سے پورے ہوتے؟ آریز نے نفرت سے ماریا کی طرف دیکھا تھا۔ ماریا، میں تمہیں کس کس غلطی کے لیے معاف کروں؟ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اس لیے میرے سامنے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آریز نے ماریا کی طرف سے منہ موڑتے ہوئے کہا تھا۔ آریز نے صبح اٹھتے ہی اپنے دوست کو فون کیا تھا اور اسے ماریا کے بارے میں ساری معلومات نکلوائی تھیں، اور جو کچھ اس نے بتایا تھا اس سب نے آریز کے قدموں تلے زمین نکالی تھی۔ جب آریز یہاں تھا تب بھی ماریا اسی روش پر چل رہی تھی۔ اس کا کئی مردوں کے ساتھ رشتہ تھا اور وہ بے حد صفائی سے آریز کی آنکھوں میں دھول چونک رہی تھی، اور آریز کو اس پر کبھی شک بھی نہیں گزرا تھا، مگر آج آریز کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ مزید خود کو تماشا نہیں بننے دے سکتا تھا۔ آریز نے آگے بڑھ کر ماریا کا ہاتھ تھاما۔ ماریا نے ایک امید کے ساتھ آریز کو دیکھا، مگر اگلے ہی پل آریز نے ماریا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے فلیٹ سے باہر نکال دیا۔ آئندہ کے بعد اگر تم میرے فلیٹ کے آس پاس بھی نظر آئیں تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، آریز نے سخت لہجے میں اسے دھمکی دی تھی، اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر کے پلٹ آیا تھا، جبکہ آیت سنسی کھڑی تھی۔ آریز اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، آریز نے سر جھکائے آیت سے کہا تھا۔ آیت نے نم نظروں سے آریز کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تھا۔ آیت بالکل خاموش تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مگر تم مجھے جو بھی سزا دوگی وہ مجھے منظور ہوگی، آریز نے آیت کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ آیت نے تڑپ کر اس اونچے لمبے مرد کو دیکھا تھا جس کا سر اس کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ آیت نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ آیت پلیز کچھ بولو، بھلے مجھے میری سزا بتا دو، مگر ایسے تو چپ مت رہو، آریز نے آیت کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے کہا تھا، اور پھر آیت پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ اپنی محبت کے واپس مل جانے پر شکر گزار ہوئی تھی۔